أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 8ویں پارے کا 15واں رکوع ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے اگلی آیات میں 5 انبیاء علیہم السلام کے اور ان کی قوم کے حالات و واقعات بیان ہوں گے، لیکن وہ سب مختصر ہیں، تفصیلی نہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی قوم کا جواب، اور پھر اللہ کا عذاب. پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام. اس کے بعد پھر آگے تفصیلی واقعہ بیان ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو انبیاء کے اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات قرآن کریم میں بیان ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ جن قوموں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، تو جو عذاب ان پر اترے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب ہم پر بھی آ جائے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے منکر ہوں گے تو، یا نافرمان ہوں گے تو. اس لیے ان واقعات کو سن کر توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب نبی کا فرما بردار بنا دے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی نے یہی کہا، ہر رسول نے یہی کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے کام بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو میں تمہیں سب کچھ دوں گا. کسی نبی نے نہیں کہا. ہر نبی کی ایک ہی دعوت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو. اللہ کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہارے کام بنانے والا کوئی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی، شرک کرتے رہے، تو پھر ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. قال الملأ من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو آپ کو نعوذ باللہ گمراہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. اس نبی کے قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، چاہے وہ چودراہٹ کے لحاظ سے بڑے ہوں یا پیسے کے لحاظ سے بڑے ہوں،
انہوں نے ہمیشہ نبی کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے نبیوں پر الزام ہی لگائے ہیں۔ تو اگر آج 15ویں صدی میں ہم مولویوں پر الزام لگیں، دینداروں پر الزام لگیں اور لوگ ان کو برا بھلا کہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ اس لیے اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دنیا دار لوگ، سردار لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو گمراہ دیکھ رہے ہیں۔ اب نبی نے جواب میں گالی تو نہیں دی، برا بھلا تو نہیں کہا، ہاں اپنی صفائی ضرور دی ہے، یا قومی لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ جو الزام لگایا اس کی صفائی دے دی، میں گمراہ نہیں ہوں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ نبی کا کام ہی یہی ہے۔ اور اب چونکہ قیامت تک کوئی نیا نبی تو ہے نہیں، نہ کسی نے آنا ہے، تو ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے، جتنا بھی آتا ہے، جتنا دین کا علم معلوم ہے اس کی تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے، تبھی تو دین زندہ رہے گا نا۔ اگر ہم خاموش ہو گئے، نہیں بتائیں گے تو اگلی نسلوں کو دین کیسے پہنچے گا؟ تو وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور نصیحت کا ایک معنی ہوتا ہے خیر خواہ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کر، نصیحت وہی کرتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے میں وہ علم رکھتا ہوں، وہ باتیں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُ، جو تم نہیں جانتے۔ یہ نبی تو کہہ سکتے ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے ایسا جملہ، یعنی ایسا جملہ کہ تم نہیں جانتے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ زیب نہیں دیتا۔ یوں کہو اللہ نے مجھے کچھ تھوڑا بہت علم دیا ہے، بلکہ ہمارے اکابر یوں جملہ کہا کرتے تھے، اللہ نے علم سے کوئی تھوڑی سی نسبت دی ہے، علم سے تھوڑی سی نسبت دی ہے، یعنی اتنی عاجزی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دو لفظ پڑھنے کے آگے ہم کہتے ہیں مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، جس قوم میں جو نبی بھی آیا، وہ نبی اپنی قوم میں سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ امتی کا علم نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتا، نبی کا علم اپنی امت سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیے، 1.25 لاکھ نبی جو دنیا میں تشریف لائے، وہ اپنی اپنی قوم کے نبی تھے، لیکن ہمارے نبی کے تو وہ امتی تھے۔ اپنی اپنی قوم کے نبی، لیکن ہمارے نبی کے امتی۔ اور پہلا مسئلہ کیا بتایا؟ امتی کا علم نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو 1.25 لاکھ نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں، تو 1.25 لاکھ نبیوں کا علم ہمارے نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امتی ہیں۔ تو اپنا یہ عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم
وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا اوا عجیب تمہیں تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے نا کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت جو آئی ہے وہ علی رجل منکم، تم میں سے ایک مرد پہ آئی۔ بھئی یہی تعجب ہے نا۔ قوم کہتی تھی کہ دیکھو عجیب، ہمارا ہی بندہ ہے، ہماری برادری میں پیدا ہوا، پلا، جوان ہوا، ہماری ہی برادری کا آدمی ہے، اب اس پہ وحی آنا شروع ہوگی۔ یہ ان کو تعجب ہوتا تھا بس۔ اگر الفاظ پہ غور کریں، علی رجل منکم، تم میں سے ایک مرد پر، کوئی عورت نبی نہیں بنی، اللہ نے مرد کو نبی بنایا ہے۔ اور مذکر مؤنث کا سلسلہ انسانوں میں ہوتا ہے، بشر میں ہوتا ہے، فرشتوں میں نہیں ہوتا، نوری مخلوق میں نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تھوڑی سی عقل دے تو اس ایک لفظ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، نوری مخلوق تو ان کی نوکر ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہم جہالت کی بنیاد پر نوکروں کو افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں، نوکروں کو افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چوکیدار رکھتے ہیں، آپ افضل ہیں، یہ چوکیدار افضل ہے؟ بس یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملکی مسائل کا بھی یہی حل ہے۔ ہم نے چوکیداروں کو افضل بنا لیا۔ مالک چوکیدار کو جواب دے ہے، چوکیدار اکڑ کے بیٹھا کہتا میں جواب نہیں دیتا کسی کو بھی، تم مجھے جواب دے ہو۔ تو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو علی رجل منکم، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب مرد تھے، اور مرد انسانوں میں ہوتا ہے، نوری مخلوق میں نہیں ہوتا، فرشتوں میں نہیں ہوتا۔ وَلِتَتَّقُوا، اور تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ وہ جو رسول آئے ہیں وہ تمہیں تقوی کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انجام کیا ہوا؟ اب پوری تفصیل یہاں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ تاریخی کتاب کی طرح کوئی تاریخی واقعہ پورا بیان کریں۔ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مزید تفصیل 29واں پارہ سورہ نوح میں ہے، اور 950 سال عمر پائی نوح علیہ السلام نے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 910 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ وہاں پہ ذکر ہے، آپ نے خود فرمایا یا اللہ میں نے بہت تبلیغ کی، رات کو بھی، دن کو بھی، الگ الگ بھی، مجمع میں بھی، ہر طریقے سے سمجھایا ان کو، یہ نہیں سمجھے۔ تو یہاں اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا، فَكَذَّبُوهُ، قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ پھر فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ اس کشتی کی تفصیل آگے 12ویں پارے میں آئے گی۔ نوح علیہ السلام جب تھک گئے، بیزار ہو گئے کہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جتنے ایمان لے آئے بس یہی لائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ نے جب دعا کی کہ یا اللہ عذاب بھیج دے، کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، سب کو برباد کر دے۔ تو اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کرو۔ اب کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ ان کا جی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کیسے؟ پانی آئے گا، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پہاڑوں میں کہاں سیلاب آئے گا، یہاں کہاں پانی آئے گا۔
لیکن جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کے حکم سے ایمان والے اس میں سوار ہو گئے، 80 یا 82 لوگ تھے۔ پھر آسمان سے خوب بارش برسی، زمین سے چشمے ابلے، پانی پانی ہو گیا۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا، ہلاک ہو گیا۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت زور دیتے تھے، اہل بیت کی محبت یہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہی بچے، تو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا۔ اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح پانی کی موجوں کے حوالے ہوگا، موجیں تھپیڑے مار مار کے اسے مار دیں گی، برباد کر دیں گی، نہیں بچ سکے گا۔ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی چیز ہے، تعبیر میں فرق ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جن کا نبی سے خونی رشتہ ہے، اور صحابہ وہ ہیں بعض کا خونی رشتہ بھی ہے اور بعض کا صرف صحابیت کا رشتہ ہے، لیکن ہمارے ہاں دونوں قابل احترام ہیں۔ یوں سمجھو کہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اگر صرف ایک کا دامن پکڑیں گے، دوسرے سے بدظن ہوں گے، تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، تباہی کا اندیشہ ہے، ناکامی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے نہ کسی اہل بیت کی توہین جائز ہے، نہ کسی صحابی کی توہین جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی انکار کر دیا، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اب نبی جو بات کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اسی تو اللہ فرما رہے ہیں ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، کیوں؟ بتا دیا کہ نوح اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہے تھے، وہ تو ہمارے کہنے پر کہہ رہے تھے نا۔ جو ہم نے ان کو علم دیا، جو ہم نے ان کو باتیں بتائیں، وہ انہوں نے آگے بتائیں۔ تو جس نے نبی کا انکار کیا وہ ایسے ہے گویا اس نے خدا کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو کے رکھ دیا۔ انہم کانوا قوما عامین، یہ قوم اندھی ہو چکی تھی۔ اب بندہ کہ اندھی کیسے تھی؟ آنکھوں والے تھے سارے، آخرت کے لحاظ سے اندھے تھے۔ جو نبی کی بات نہیں مان رہا، شریعت کی بات نہیں مان رہا، دین پر عمل نہیں کر رہا، وہ ایسے ہی ہے گویا وہ اندھا ہے۔ 16ویں پارے میں ہے کہ جو اس دنیا میں دین سے اندھا رہا، اللہ قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، یہاں میں اندھا کیوں ہوا؟ اللہ فرمائیں گے تو ہمارے دین سے اندھا تھا، ہم نے تجھے یہاں اندھا کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہم کانوا قوما عامین، وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے، یعنی نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ 7ویں پارے میں تھوڑی تفصیل گزر چکی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امتیوں کے مقابلے پہ ایسے ہوتا ہے جیسے آنکھوں والا۔ امتی یعنی عوام وہ ہے نابینا، اور نبی ہے بینا، آنکھوں والے۔ تو اگر نابینا آنکھوں والے کے پیچھے چلے گا تو کامیاب رہے گا، اور اگر آنکھوں والے کے پیچھے نہیں چلے گا، نابینا اپنی مرضی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ ہم سب نابینا ہیں، ہمارے نبی آنکھوں والے ہیں۔ اگر ہم نبی کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر نبی کے پیچھے نہیں چلیں گے تو جس طرح نابینا گٹر میں گر جاتا ہے
ہم بھی اسی طرح جہنم کے گٹر میں گر جائیں گے اگر ہم نبی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اس لیے اس واقعے میں سبق کیا ہے؟ چاہے کوئی سردار ہو، چودھری ہو، بڑا وڈیرا ہو، بڑا سیاستدان ہو، بڑی کرسی والا ہو، جو نبی کا اتباع نہیں کرتا وہ ناکام ہے۔ جو نبی کا اتباع کرے گا، نبی کی بات مانے گا، وہ کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔